أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم و برادران عزیز، آج سے انشاءاللہ سیرت کے متعلق بیان کریں گے. اگرچہ صوفیاء کرام نے بات درست کہی ہے کہ سیرت کے موضوع پر بیان کرنا انسان کی بس میں نہیں ہے، جس طرح کہ سمندر کی تہ تک پہنچنا انسان کی بس میں نہیں. اور بعض صوفیاء نے تو اس کو یوں تعبیر فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی سیرت مبارکہ وہ آسمان کی مانند ہے، مثل آسمان کے ہیں کہ انسان شہر میں ہو، جنگل بیابان میں ہو، خواہ وہ اس طرح انفرادی ہو یا اجتماعی، انسانی زندگی کے ہر موڑ میں، خواہ وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو یا بڑھاپا ہو، خواہ وہ انفرادی یا اجتماعی کاروباری زندگی میں مصروف ہو، جس حیثیت سے بھی ہو، فرمایا اگر وہ اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانا چاہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہے، تو وہ انسان آسمان ہی کی طرف آئے گا. جس طرح انسان ہر جگہ پر آسمان کو آسانی سے دیکھ لیتا ہے، تو اسی طرح انسان اپنی زندگی میں ہر موڑ میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آسمان کی طرف پائے گا. اب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق چند حکماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ پاک نے جزیرۃ العرب میں کیوں کی، اس میں کیا حکمتیں تھیں؟ تو حکماء نے 3 حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خصوصاً جزیرۃ العرب میں ہونے کی. فرمایا ایک وہ حکمت یہ ہے کہ وہ ایسے باشندے لوگ جن کی طبیعتوں میں قوت ارادی زیادہ پایا جاتا ہے، ان کی طبیعتیں اس طرح ہیں اگر کسی چیز کو نہ مانیں تو نہ کریں گے، اگر کسی چیز کے اوپر آمادہ ہو جائیں، آمادہ ہوں اپنانے میں، ہاں کر لے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر نہ نہیں آئے گا، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہے کہ منافقت والی پالیسی اس میں نہیں پائے گی. یہ طبیعتیں ہیں. اور اس کی تائید بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بعض اقوال سے بھی ہوتی ہے کہ بعض صحابہ نے یوں فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر، جب سے آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے اللہ کی ذات پر، تو آپ کا خیمہ مبارک سب سے زیادہ نفرت کرنے والا تھا ہمارے دلوں میں، اور جب آپ کی ذات پر ایمان لا چکے تو پھر یہ کہ آپ کے چہرے انور کے علاوہ کوئی چہرہ بھی ہمیں محبوب نہیں تھا سوائے آپ کے چہرے مبارک کے. کہ ان کی طبیعتوں میں وہ یہ کیفیت نہیں تھی ڈل مل کی، ادھر ادھر ہونے کی نہیں، یا ان کی طبیعت میں ہاں تھا یا نہ تھا. پہلے حکماء نے یہ حکمت بیان فرمائی. دوسری بات ذکر کی ہے، دوسری حکمت یہ ہے ماحولیاتی اعتبار سے بھی
کہ انتہائی سخت ترین موسم، پھر جگہ بھی پتھریلی جس میں سبزہ کا کوئی نام و نشان نہیں، ایسی جگہ میں فرمایا ایسی جگہ کے باشندے جو انتہائی مجاہدہ زندگی گزارنے والے ہوں، فرمایا اس میں آپ کی آمد ہوئی تاکہ یہ لوگ اگر آپ کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کو قبول کریں، تو باقی جگہوں میں دعوت آپ کا پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا دوسری حکمت یہ ذکر کی ہے۔ تیسری حکمت بھی وہ کما نہیں فرمائی کہ وہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جزیرۃ العرب میں کیوں؟ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ زبانوں میں فصیح اللسان تھے تو یہی عربی۔ اس کے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی تعبیر فرمایا کہ وہ ایسے زبان والے تھے۔ اب اگر یہی ہے کہ جملہ ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ اس کی انگلش میں تعبیر کرو تو کافی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اگر آپ اس کو اردو میں تعبیر کرو تو کافی استعمال ہوتے ہیں، لیکن واحد عربی زبان ہے کہ جس میں الفاظ کم معنی جامع ہوتا ہے، بہت الفاظ معنی کو وہ مشتمل ہوتا ہے۔ فرمایا اس کے لیے عربی کے ایک ہی لفظ ہے صلی۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ فصیح اللسان زبان والے تھے، اس لیے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس عرب میں ہوئی۔ اور آپ نے تو ایک روایت میں یوں فرمایا انا افصح العرب، میں سب سے زیادہ فصیح اللسان، سب سے زیادہ عرب میں فصیح میں ہوں۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے حقیقت میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن خصوصیات سے رب العالمین نے مجھے نوازا ہے اس میں ایک خصوصیت یہ آپ نے فرمائی اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ پاک نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں کہ الفاظ کم لیکن بہت سارے معنی کو وہ مشتمل ہوتا ہے۔ فرمایا اس تین حکمتوں کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جزیرۃ العرب میں ہوئی، اور عرب کو اسی وجہ سے فوقیت حاصل ہے۔ ہاں جزوی اعتبار سے اس میں فضیلت ضرور ہوگی، عجم کو بھی عرب پر بھی، لیکن من حیث المجموع کے اعتبار سے عرب کو اللہ پاک نے شان و شوکت عطا فرمائی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی آمد اس میں ہوئی۔ پھر یہ جزیرۃ العرب کے اندر بھی پھر خصوصاً آپ کا قبیلہ قریش کو انتخاب کی اللہ پاک نے، اس کی کیا وجہ ذکر فرمائی؟ ان کے دو حکمتیں بیان فرمائی۔ فرمایا قریش کا ایک معنی یہ سمندر کے اندر ایسا جانور جس سے تمام کے تمام جانور ڈرتے ہو، اس کے اوپر وہ حاوی ہو، فرمایا یہ معنی ہے۔ اس اگر دیکھا جائے تو قبیلے قریش کو تمام قبائل پر، اور یہ بات بھی ذکر کروں کہ تقریباً جو قبائل آباد تھے مختلف قبیلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ 44 قبیلے تھے، 44 قبیلے سے ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا وہ قریش قبیلہ ہے۔ دوسری وجہ ذکر فرمائی کہ قریش قرش سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ جس میں ہم جنبش نہ ہو، حرکت نہ ہو۔ فرمائے وہ قبیلے والے ایسے افراد تھے کہ اپنے قوت ارادی میں، اپنے فیصلوں کے اندر، اپنی باتوں میں مستحکم ہوتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو جزیرۃ العرب میں اس قبیلے میں پیدا فرمایا۔ پھر اس کی شاخ بھی بنو ہاشم، فرمائے انتہائی مہمان نواز، انتہائی تواضع اختیار کرنے والے تھے، اللہ پاک نے آپ کی آمد اس میں ذکر فرمائی۔ پھر یہ بات بھی ذکر علماء نے بڑے عجیب بات فرمائی ہے کہ دیکھیں ہم عام دستور ہے زندگی کا کہ انسان کے پاس اگر کوئی چیز ہو، عام سی چیز ہو، تو اگر کوئی مانگے تو انسان بے دڑک کے اس کو دے دیتا ہے، خود بھی کہ یہ مجھ سے مانگے بغیر اس کو آپ دے دیتا ہے۔ لیکن اگر خاص چیز ہو انسان دوسروں کو نہیں دیتا، انسانی دستور کے مطابق، کہ جب تک اس کا مطالبہ نہ ہو اس کو نہ مانگا جائے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے فرمائی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے خود مبعوث فرمایا، بغیر لوگوں کے مانگے اللہ پاک نے لوگوں کی رہنمائی کے واسطے قرۂ ارض پر بھیجا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں
آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ بغیر مانگے آپ کا محبوب کائنات کی دھرتی پر وہ زمین مبارک کے اوپر قدم رکھے، بلکہ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور اس سے فارغ ہوئے، جب دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ آپ ان میں وہ رسول بھیج دیجیے۔ آپ کی دعا کی بدولت سے اللہ پاک نے پسند چونکہ یہ فرمایا تھا، چونکہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑھ کر ہیں، تو آپ نے بن مانگے وہ آتا فرمایا۔ یہ نہ ہو کہ آپ بغیر مانگے وہ دے دیے جائے، بلکہ مانگا جائے، وہ بھی اولو العزم پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے انہوں نے مانگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ دعا کو قبول فرما کر 41ویں پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، بڑے فرزند اسماعیل علیہ السلام، تمام علماء نے بات ذکر فرمائی، تمام مفسرین نے اسماعیل علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے کسی اور نبی رسول کو نہیں بھیجا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ بخلاف اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے اللہ پاک نے بہت زیادہ انبیاء علیہ السلام رسول بھیجے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں 41ویں پشت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور وہ بھی اب آپ نے دنیا میں آنا بھی تھا تو اس کے لیے طریقہ کار بھی اللہ پاک نے جداگانہ اختیار فرمایا۔ اب دیکھیں عام دستور کے مطابق جب انسان کوئی محفل یا کوئی پروگرام منعقد کرتا ہو تو کوئی اعلان کرنے والا آتا ہے، پھر وہ مہمان خصوصی کے بارے میں اعلان کرتا ہے، اور پھر وہی اعلان کرنے والا اس مجلس کے برخاست ہونے کا بھی اعلان کرتا ہے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ پاک نے ایسے فرمائی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کی آمد سے 500 سال سے زیادہ عرصہ پہلے آئے، انہوں نے خوشخبری عطا فرمائی، اعلان انہوں کی زبان سے فرمایا، اے کائنات والو، اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب جناب احمد علیہ السلام کو بھیجنے والے اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ ان کے ذریعے سے کائنات کے لوگوں کو خوشخبری عطا فرمائی، اور پھر فرمائے یہی مہمان خصوصی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیریڈ مکمل کر کے دنیا سے پردہ فرما گئی، تشریف لے کر گئے، اور اس سے پھر یہی جس نے اعلان کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام، اعلان کرنے کے بعد آسمانی دنیا پر اٹھا لیا، پھر وہ آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ ہی علیہ السلام کی شریعت کو آگے چلائیں گے، اور پھر وہ یہی جب دنیا سے وہ رخصت ہو جائیں گے، فرمائے دنیا کے نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ فرمائے جس طرح کہ دنیا کا دستور میں اعلان کرنے والا مہمان خصوصی کا اعلان کرتا ہے پروگرام میں، پھر اس کے بعد اسی کے اعلان سے ختم ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشخبری کا اعلان فرمایا، اور پھر اسی کے ذریعے سے پورے دنیا کا پروگرام کو ختم کرنے کا اعلان بھی ہوگا۔ یہ ہے آمد اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی بھی آمد چونکہ اور یہ بھی دنیا کا، یہ ہمارے وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصاً آپ کی 3 پشتوں کو انتہائی جن جوڑا گیا، ان کے اوپر آزمائشیں اللہ پاک کی طرف سے آئیں، پھر اس جن جوڑنے آزمائش و امتحانات کے بعد پھر آپ کی آمد ہوئی۔ آزمائش سب سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب پر آئی سب سے پہلے، اور کشف الباری میں یوں فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے پردادا حضرت ہاشم ان کا نکاح ہوا سلمہ بنت عمر سے۔ یہ مدینہ منورہ کی رہنے والے خاتون تھی، اور انتہائی نیک پارسا، انتہائی اعلیٰ کردار کی مالک، اور خوبصورتی میں سب سے زیادہ۔ فرمائے جب وہ پہلے احیحہ بن فلاج کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، اور یہ جب دوسرے کسی کے نکاح میں جاتی تو یہ شرط لگاتی تھی کہ خاوند سے جدائی کا اختیار مجھے ہوگا۔ فرمائے ہاشم کے ساتھ نکاح اسی شرط پر ہوا،
اور اس سے حضرت عبد المطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا شیبۃ الحمد کی پیدائش ہوئی۔ فرمائے انتہائی خوبصورت تھے، اور شیبہ کہتے ہیں کہ وہ انسان کے جس کے پیشانی کے سامنے والے بال وہ سفید ہو، انتہائی خوبصورت چہرے والا، ان سے ہی ان کی پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ شام کے سفر پر گئے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ پھر یہاں پر ہاشم کے دوسرے بھائی تھے مکہ میں، مطلب اس کا نام تھا۔ فرمایا مطلب کو یہ ہوا ایک مدینہ منورہ سے آنے والا مکہ ہی کے باشندہ جس کا نام حضرت حارث تھا، اس نے مطلب کو یوں فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، نیزہ بازی کے وہ دوڑ تھا، تیر اندازی کا بھی وہ دوڑ تھا، اس میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا انتہائی خوبصورت، انتہائی نیک سیرت انسان کا حامل، اور نیزہ اور تیر اندازی کا یہ وہ شان اس کی کہ جب تیر اندازی کرتا یا نیزہ بازی کرتا تو ٹھیک جگہ پر لگاتا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور میرا نشان ٹھیک ہوتا ہے۔ فرمایا جب میں نے پوچھا اس کے بعد کہ یہ کون ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے ہاشم کا، اور یہیں پر رہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس حارث شخص آدمی نے آ کر مطلب کو یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا تو انتہائی قسم پرسی میں، انتہائی غربت میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن انتہائی سمجھدار نیک پارسا انسان ہے، اعلیٰ کردار کا مالک صفات کا، آپ اس کو اکیلے ہی چھوڑ رہے ہو، آپ اس کو اپنی پرورش میں لے کر آئیں، اس کی اچھی پرورش کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انسان وہ بنے گا۔ فرماتے ہیں مطلب اس کی باتوں میں انتہائی جذبے کے ساتھ آ کر اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں اپنے بھتیجے کو مکہ نہ لے کر آؤں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ فرمایا مطلب یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، اور شیبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ان کو لینے کے لیے تو انہوں نے انکار فرمایا کہ جب تک والدہ کی اجازت نہ ہو میں نہیں جا سکتا۔ پھر والدہ اجازت نہیں دے رہی تھی، خیر مطلب نے ان کو بھی آمادہ کیا، لوگوں نے بھی سمجھایا اگر یہ وہاں پر پرورش میں رہے گا تو اچھا ایک باکردار انسان بنے گا، اور اگر یہیں پر ہو شاید کہ یہ ضائع ہو جائے۔ فرماتے والدہ نے ان کو اجازت دی، اور اس کے بعد حضرت شیبہ مطلب اپنے چاچا کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے کر آئے۔ چونکہ حالت کیفیت اس طرح بیان فرمائی، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت چاچا مطلب آگے سواری پر سوار تھے۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید مطلب اپنا غلام لے کر آئے اپنی خدمت کے لیے، تو وہیں سے ان کا نام پڑا عبد المطلب۔ حقیقت میں ان کا نام شیبۃ الحمد تھا۔ اب یہ پہلی آزمائش آپ کے دادا پر، یہ دادا پر سب سے پہلی آزمائش تھی، اس لیے کہ اسی دادا کی نسل سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد آنا تھا، اور اسی دادا کا مرتبہ بلند کرنا تھا، تو آپ کے اوپر یہ آزمائش و امتحان لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ کی آزمائش آپ کی والد پر حضرت عبداللہ پر بھی ہوئی۔ فرماتے جب حضرت عبد المطلب یہیں پر رہے، اس کے چچا کا انتقال ہوا، لوگوں نے بیک زباں ہو کر بیت اللہ کی اس کی چابیاں انہی کو عطا فرمائی، اور اس کی متولی بھی انہوں کو سپرد کر لیا، متولی ہو گئے۔ بیت اللہ کی خدمت ساری اس کے ہاں وہ سپرد کر دی گئی۔ اسی طرح آپس میں فیصلے، آپس میں جو معاملات تھے اس کا فیصلہ حضرت عبد المطلب کرنے لگے۔ فرمایا کہ عبد المطلب نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں کے بارے میں مجھے خواب میں بتلایا جاتا ہے کہ یہ زمزم کا کنواں ہے، اس کو یہاں پر زمین کو ہٹا دیا جائے، کھودا جائے، یہیں سے چشمہ جاری ہوگا۔ فرماتے ہیں چونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا مکہ میں پانی کا، تو فرماتے ہیں اس وقت عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھی تو اس کے بعد اس خواب کو عملی تعبیر سے یوں فرمایا کہ جگہ جگہ سے آپ کھودتے رہیں، اور آپ کے ساتھ لوگ بھی شامل ہوتے رہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہنستے مذاق کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہاں سے کس طرح چشمہ جاری ہوگا، فرماتے اس وقت اس نے منت مانی اگر یہ چشمہ برآمد ہو جائے تو اس کی بدولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منت مانی ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق کہ وہ ماء زمزم، وہ چشمہ آپ نے جب برآمد کر لیا، اس کو پا لیا آپ نے، تو فرمایا اس کے بعد پھر یہ اللہ پاک نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے،
اور جب 10ویں بیٹے ہوئے تو آپ نے اس سے پہلے منت مانی تھی، اگر اللہ پاک نے مجھے 10 اولاد عطا فرمائے نارینہ تو ایک اللہ کے لیے میں اس کو قربان کروں گا۔ کہ دونوں روایتیں ہو سکتی ہیں۔ فرماتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ اب یہ دیکھو کہ ان کا پیارا نام اس کے دادا کا شیبۃ الحمل، انتہائی خوبصورت۔ حضرت عبداللہ آپ کے والد ماجد کا نام بھی، اس پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبد المطلب کے باقی بھی بیٹے 10 تھے، لیکن کسی کا نام انتہائی خوبصورت اور معنی دار ایک بیٹے کا بھی نام نہیں تھا سوائے عبداللہ کے۔ آپ کے باقی بیٹوں کا نام ابو لہب اور دوسرے کا عبد الشمس، عبد العزیٰ اور بعض کا نام حمزہ۔ یہ چونکہ نام تو خوبصورت الفاظ کے اعتبار سے، معنی اگر دیکھا جائے تو لمبی جگہ کو کہتے ہیں۔ عباس کو اگر دیکھا جائے عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی ہوتا ہے پتریلی وہ جگہ۔ تو اس کے اندر خوبصورت تو الفاظ ہے، معنی دار نہیں، لیکن واحد نام حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کا عبداللہ، فرمائے اس جیسا نام نہیں تھا ان کے، کہ الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی اللہ کا بندہ، چونکہ اس میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، تو آپ کے والد ماجد کا انتخاب بھی اللہ پاک نے یوں فرمایا۔ فرماتے جب عبد المطلب کی 10 بیٹوں کی پیدائش ہوئی تو فرمایا اس نے کہا کہ میں یہ چونکہ میں نے منت مانی ہے، یا آبی زمزم کا کنواں برآمد ہو چکا تو میں نے منت مانی تو لہذا اپنے بیٹے کو ایک قربان کروں گا۔ تو فرمایا قرآن اندازی ڈالی گئی، اس میں عبداللہ کا نام آیا۔ جو ہی آیا خود بھی پریشان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں نے میں کہا کہ دیکھو، اس کو سمجھایا کہ اتنی خوبصورت اور اچھا چہرے والا انسان، اس کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ ہاں آپ یہ کریں کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور دوسری طرف اس کا پھر پرچی نکالے۔ فرماتے اس طرح کرتے ہیں، جب بھی وہ قرآن اندازی میں نام نکلتا حضرت عبداللہ کا نکل آتا۔ فرماتے یہاں تک کہ 100 اونٹ برابر جب ہو گئے پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نام نہیں آیا، اونٹوں کا آیا، تو انہوں نے عبداللہ کی خاطر 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی۔ فرمایا حضرت عبداللہ کے اوپر یہ آزمائش آئی۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، ایک دفعہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے یہ فرمایا یبن ذبیحین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ جب یہ الفاظ کہہ کر آپ کو پکارا تو ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تصدیق فرمائی کہ بالکل اس نے ٹھیک کہا، ایک تو وہ جس کی نسل سے میری آمد ہوئی اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اور دوسرے میرے والد ماجد حضرت عبداللہ، وہ بھی ذبیح اللہ تھے، اس نے بھی ذبح ہونا تھا جو منت مانی۔ فرمایا ان میں دونوں کی طرف، ایک میری نسل بعید سے نسل قریب سے، دونوں کی طرف اشارہ کر کے مجھے پکارا، بالکل درست فرمایا۔ تو دوسری آزمائش آپ کے والد ماجد پر ہوئی، تیسری آزمائش آپ کی والدہ پر ہوئی۔ اب ان تمام آزمائشوں کے بعد چونکہ آپ کے خاندان کو اعلیٰ مقام دینا تھا، اس لیے آزمائشوں میں مبتلا فرما لیا۔ اور یہ بھی اب اگر دیکھا جائے ہمارے عام میں، ہمارے اوپر اگر کوئی آزمائش آئے، کوئی وہ صورتحال تبدیل سے ہو جائے، مالی مشکلات آ جائے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ پاک کی سے شکوہ شکایتیں بیان کر لیتے ہیں۔ حالانکہ نہیں، اگر مال کے کسی کے پاس کم ہونا، اس کی فراوانی کا ہونا، یہ اللہ کی خوشنودی یا ناراضگی کا سبب نہیں، بلکہ اصل سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی کا یہ کہ آپ کی زندگی میں اگر احکام شریعت ہے تو اللہ کی رضا ہے، اگر نہیں تو سمجھو کہ اللہ پاک کی ذات مجھ سے ناراض ہے۔ یہ ہے دوسری آزمائشیں آپ کی تمام کے تمام اجداد پر یہ رہی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں پھر عرض کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ دعا فرمائی تھی، فرمایا چونکہ آپ کی آمد ایسے ہو، اللہ پاک نے فرمایا ایسے میں پسند کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی دعا مانگے، مجھ سے مانگا جائے آپ کی آمد کا، پھر اس کے بعد دنیا میں ایسے بھی تشریف نہیں لے کر جانا، بلکہ اس کی خوشخبری کا اعلان کیا جائے، پھر اس کے بعد آپ کی آمد ہو۔ ربنا وبعث فیہم، ایک موقع پر بخاری شریف کی روایت میں سموار کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، آپ نے صحابہ کو
سوموار کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر سوموار کی، پیر والے دن کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، فرمایا ایسا دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی، جس میں جنا گیا ہوں میں، دنیا میں میری آمد اسی دن ہوئی۔ پھر فرمایا آپ نے وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ، فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے، سوموار والا پیر والا دن وہی ہے جس میں مجھے مبعوث فرمایا گیا، مجھے نبوت عطا فرمائی گئی، مجھے اسی دن پر مجھ پر نبوت نازل کی، شریعت عطا فرمائی گئی ہے اسی دن سوموار والے دن میں۔ انشاءاللہ آگے بھی اگلے جمعے میں آپ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تفصیلاً انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔